ساری چیزیں جو ہیں ہم ٹیچرز کے لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ ٹیچر کا جو جس چیزوں میں پھنسایا ہوا تھا نا پچھلی حکومتوں نے، جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے ٹیچرز کو پھنسایا ہوا تھا کہ جی ٹرانسفر میں پھنسے رہے، پروموشن میں پھنسے رہے، اے سی آر میں پھنسے رہے، چھٹیاں لینے میں پھنسے رہے، میڈیکل لیوز میں پھنسے رہے، ہر چیز کے اندر پھنسایا ہوا تھا سوائے بچوں کو پڑھانے میں۔ ہم وہ سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ گھر بیٹھ کے یہ سب چیزیں کر سکیں گے، تاکہ جو استاد ہے، جو ٹیچر ہے، وہ گھر بیٹھ کے اپنے سارے مسئلے اپنے فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ حل کرے اور فوکس کرے ہمارے بچوں کو پڑھانے میں۔ ایک تو پہلے جب ہم نے ای ٹرانسفر کی تھی، مجھے پتا ہے ٹیچرز کی آسانی کے لیے جو سب سے بڑا ایک، اب مجھے پتا لگا کہ کے پی کے بھی کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے، اپنے جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے لیے زندگی ان کی آسان کریں۔ 70,000 سے زیادہ ہم نے ٹرانسفرز کی پچھلے سال کے اندر اس پورٹل کے اوپر، ای ٹرانسفر کے اوپر 70,000۔ اگر آپ منیمم رشوت بھی لگائیں جو کہ 50,000 ہوتی تھی، 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپیہ، تو یہ 3.5 ارب بنتی ہے۔ اربوں روپے ہم نے بچائے لوگوں کی، ہم نے جو بھی جس طرح بھی ان کی زندگی آسان ٹیچرز کی کر سکے ہم نے کی۔ سب سے بڑی پرابلم اس میں کیا آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ سختی بڑی ہے ایس ٹی آر کی وجہ سے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو۔ سختی نہیں ہے، سختی یہ ہے کہ ٹیچر نہیں جائے گا جس سکول میں اس کی ضرورت ہے اور ادھر نہیں جائے گا جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ رشوت دیتے تھے، آرام سے ہو جاتا تھا، کسی کو پرواہ نہیں تھی کس سکول سے ٹیچر جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، وہاں ضرورت ہے نہیں ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں پہ بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم نے بند کر دیا۔ ہم نے جب ایس ٹی آر ریشو لگا دی تو اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کچھ ٹیچر کو پرابلم ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ان پرابلمس کو آگے چل کے سالو کیا جائے۔ اس کے بعد جب دوسری چیز سی لیو ہم نے شروع کی تھی ایک، کہ لیو جو ٹیچرز لیتے ہیں بڑی پرابلم ہوتی تھی، اس کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی تھی، اس کے لیے منتیں بھی کرنی پڑتی تھی، اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہم نے آن لائن کر دیا۔ وہ اب ای لیو کے نام سے ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو انوالو ہوگی چیزیں، اس کے اندر کیجول لیو بھی ہوگی، میٹرنٹی لیو بھی ہوگی، اس کے اندر عدت کی لیو بھی ہوگی، ارنڈ لیو بھی ہوگی، اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لیو ہوگی، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہ بھی ہوں گے بیچ میں، اور کیجول لیو بھی بیچ میں ہوگی۔ یہ ساری اب وہ اپنے فون سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو اسی دن یا اگلے دن ان کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ساری ان کی چھٹیوں کا ریکارڈ جو ہوگا اس سسٹم کے اندر۔ سسٹم جب چھٹی نہیں دے رہا اس کا مطلب ان کی چھٹیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، وہ نہیں اور چھٹیاں لے سکتے۔ یہ سارا ہم نے سسٹم کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اتنا بڑا ایشو، ای ریٹائرمنٹ کے نام سے ہم نے یہ ایپ کے اندر ڈالا ہے۔ اس کے اندر پہلے ٹیچر کو 100 صفوں کی فائل بنانی پڑتی تھی اور اس کی کاپیاں کروا کے 5-5 10-10 ہر جگہ پہنچانی، بھاگنا کہ میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کو رشوت دینی پڑتی تھی کہ جی میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، میرے یہ پیپر سائن کر دیں، وہ پیپر سائن کر دیں، وہ کر دیں۔ اب انہوں نے صرف اپلائی کرنا ہے، 1 ہفتے کے اندر ان کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ملے گا، ایک جی پی فنڈ کا ان کو نوٹیفیکیشن ملے گا، اور لیو انکیشمنٹ کا ملے گا، اور چوتھی سب سے ضروری چیز پینشن پے آرڈر ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ مگر ابھی ہماری اے جی آفس کے ساتھ چل رہی ہے بات چیت کہ ان کے پیسے بھی ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، کیونکہ اے جی آفس میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، پیسے جا کے لینے ہیں جی پہلے ہمارا کٹ دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ ہم اے جی آفس کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں کہ پیسے ڈائریکٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، مگر 1 ہفتے میں یہ چاروں ڈاکیومنٹس ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، چوتھی ہم نے ٹیچرز کی پروفائلنگ کر لی۔ اب یہ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان آرمی کے بعد، پنجاب کا نہیں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا سب سے 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد۔ 3,88,000 ٹیچرز میں سے 3,78,000 ٹیچرز کی ہم نے پروفائلنگ ساری کمپلیٹ کر لی۔
13 ملین صفحے ہم نے کیے ہیں سکین، جس کی وجہ سے ساری انفارمیشن ٹیچرز کی جب سے وہ نوکری میں آئے تھے، انڈکٹ ہوئے تھے، جب تک ریٹائرمنٹ تک سارا کچھ آن لائن ہو گیا، ساری پروفائلنگ ہم نے ان کی کر لی. یہ سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں. اب 8-10 ہزار ٹیچر رہ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی عنقریب ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ ایک اور جو ٹیچرز کا ہوتا تھا ACR کا، کہ جی اگلا بندہ سائن ہی نہیں کر رہا، 10 سال لگ گئے، پروموشن ہی نہیں ہو رہی. اس کو پیسے کھلاؤ، اس کو پیسے کھلاؤ، کسی نہ کسی کو پیسے کھلانے کا سسٹم بس چل رہا تھا، باقی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ہم نے آن لائن ACR کر دیا. پھر آپ کہیں گے اچھا جی اب جس بندے نے آن لائن بھی کرنا ہے اس نے بھی اس کو پیسے کھلانے پڑیں گے کہ تم سائن کرو گے تو آگے آن لائن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہ 6 دن کے اندر اندر سائن نہیں کرتا، آٹومیٹکلی ایپلیکیشن آگے چلی جائے گی اور سسٹم الرٹ کر دے گا اس بندے نے اپنا کام نہیں کیا، ہم نے آگے بھیج دی. تو آپ سوچیں کہ ہم وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں اچھا جی یہ ادھر بھی پیسے چلیں گے. نہیں، وہ سسٹم خود بخود ہی چیز آگے چلاتا جائے گا اور بتاتا جائے گا کہ کس نے اپنا کام نہیں کیا. ایک ڈیجیٹل فارم ہوگا جو ہر امپلائی نے، یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، جتنے SED کے امپلائیز ہیں ان کے لیے، کہ وہ دسمبر میں اپنا فارم بھریں اپنی ACR کا. جی میں نے یہ چیزیں کی ہیں، میں نے اس سال یہ کیا ہے. ہر سال وہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا، وہ ویریفائی ہوتا جائے گا، ہر سال اپڈیٹ ہوتا جائے گا. بجائے کہ میں کسی کی منتیں کر رہا ہوں، کسی کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری ACR میں یہ لکھ دیں جی، مجھے یہ کروا دیں، میری جلدی بنا دیں، میری پروموشن، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کچھ آپ خود ہی کریں گے اور خود بخود ہی اپڈیٹ ہوتا جائے گا.